سر، آپ نے ہمیشہ فرمایا ہے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں آپ جو چاہتے ہیں ان کو بنانا خود وہ بن جائیں، اور یہیں سے ان کی تربیت کا آغاز ہوگا۔ ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بزرگ جو بڑے ہیں فیملی کے، وہ جیسے انڈین فلموں سے یا غلط قسم کی مواد جو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے اس سے خود منع ہو جاتے ہیں، یا جھوٹ نہیں بولتے، یا ہم ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ آج کل کی جنریشن جس میں ملوث ہے وہ نہیں کرتے، لباس میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، لیکن بچے کرتے ہیں یہ پھر بھی، اور آپ کا دل بھی کڑتا ہے اس پہ۔ تو سر، اس سلسلے میں ہم کہاں تک بچوں کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بچوں کو ٹھیک راستے پہ ان کی تربیت بہتر کرنے کے لیے سے بہت ساری چیزوں کے پابند ہونے کے باوجود بھی ان کو روک نہیں پاتے، اور آپ کا دل بہت اس پہ دکھی بھی رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا راہ عمل تلاش کی جائے؟ بچوں کی تربیت کے 3 درجے ہیں، اور ہمارے لیے ان تینوں میں اپنا کردار متعین ہے۔ اس سے آگے معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو کچھ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اس کا بہترین نمونہ بن کے زندگی بسر کریں، یہ پہلا قدم ہے، اور یہ سب سے زیادہ مؤثر قدم ہے۔ اس میں وقتی انحرافات ہو جاتے ہیں، لیکن اگر فطرت اچھی ہو تو بچہ لوٹ آتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بچہ تعلیم تربیت کے مرحلے پر پہنچ جائے تو پھر اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام خواہ والدین کر رہے ہیں، خواہ استاد کر رہے ہیں، خواہ کوئی اسکول کر رہا ہے، اس کو دیکھا جائے کہ وہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس تعلیم کو تربیت کی اورینٹیشن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی میرے نزدیک سب سے پہلی جو تعلیم ہے وہ تہذیب نفس کی تعلیم ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہیں دی جاتی۔ ہم تو سکلز سکھاتے ہیں، فنون سکھاتے ہیں، اور کچھ تھوڑا سا نو ہو سا پیدا کر دیتے ہیں۔ اخلاقی تربیت کیا چیز ہوتی ہے یہ ہمارے ہاں مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے کہوں بہت معمولی سی بات ہے، ہم لوگوں کی تعلیم تربیت جس پرانے طریقے پر ہوئی تو سب سے پہلے مولوی صاحب نے جو چیز سامنے کھول کر رکھی وہ سعدی کا کریمہ تھا۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، 16-17 صفحے کی، اشعار میں ہے، فارسی اشعار میں۔ ہمارے یہاں قدیم جو نصاب تھا اس میں سب سے پہلے وہی کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ کریمہ و بخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پوری کتاب کا موضوع کیا ہے؟ اخلاقیات، یعنی بخل کی مذمت، تواضع کی صفت، شکر گزاری کا جذبہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات کو 3-3، 4-4، 5-5 اشعار میں اس نے لیا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اب بھی جب اپنا جائزہ لیتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ کریمہ کے وہ کلمات، کیونکہ بچہ شروع میں پڑھتا ہے، وہ بالکل نقش ہو چکے، یعنی ان کو نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اب ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے؟ ہمارے ہاں صورت یہ ہے کہ الف انار سے تعلیم شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ بچوں کی اخلاقی تعلیم کو معلومات پر مقدم کرنا ہے۔ یہ معاملہ ہمارے ماہرین تعلیم کو بھی سوچنا چاہیے، والدین کو بھی سوچنا چاہیے۔ اچھا، پھر جب آپ تعلیم دیتے ہیں تو اس میں ایک تیسرا کردار سامنے آتا ہے، نصاب اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کے بعد، وہ استاد ہے۔ یعنی استاد کا معاملہ بھی بالکل وہی ہے جو والدین کا، وہ بھی بچوں کو جس سانچے میں ڈالنا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے اس کا نمونہ خود ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھی اپنا کردار ٹھیک طریقے سے ادا کر دیتا ہے اور بچوں میں فی الواقع اپنے لیے عزت اور احترام پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں اس کے بعد پھر یہ انڈین فلمیں اور یہ آپ کا ٹیلی ویژن اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثانوی ہو جاتی ہیں۔ یہ تینوں درجے اگر ٹھیک کر لیے جائیں، اور اس میں شک نہیں کہ یہ سب کچھ ایک سیلاب کی طرح ہے، اس ساری کوششوں کے باوجود بھی بہت کچھ بہہ سکتا ہے، لیکن اس کو پھر اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارا دائرہ اتنا ہی ہے جتنا میں نے آپ سے عرض کیا۔ سختی کا جہاں تک تعلق ہے تو میرے نزدیک اس میں جو میں جس چیز کو کامیاب سمجھتا ہوں اور تجربے سے بھی گزرا ہوں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب تک بچے آپ کے ساتھ مکالمہ کرنے کی عمر میں نہیں آئے اس وقت تک ضرور سختی کریں، مناسب سختی، تادیب کی سختی۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھال ادھیڑ دیں، سختی کریں، لیکن جیسے ہی بچے مکالمہ کرنے کی عمر کو پہنچ جائیں تو بالکل سختی کرنا بند کریں۔ اب صرف استدلال کریں، اب صرف گفتگو کریں، اور وہ بھی ایسے مناسب موقعوں پر کہ جو بار نہ بن جائے۔ میرے نزدیک یہ کامیاب طریقہ ہے، اگرچہ اس میں دیر ذرا لگتی ہے۔